میرا پہلا نقطہ حضور والا یاد رکھیے، ہماری پرسنل ایکسیلنس کا بڑا گہرا تعلق ہماری گھر کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بندہ گھر سے سکون میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا وہ بہترین افسر ہونے کے باوجود سٹریس میں رہے گا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑا ذمہ داری یہ پھول لگنا نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری نبوت ہے۔ اگر نبوت بھی میرے رسول کو ملتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی گھر جا کے امت کی ماں کو کہتے ہیں کہ چادر اوڑھ دو، مجھے خدشہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ اس لمحے میں وہ ذرا جملے غور کیجئے، امت کی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مشکل والے کی مشکل دور کر دیتے ہیں، کوئی آپ کے پاس آ جائے مدد کے لیے مدد کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، جان نہیں جائے گی آپ کی۔ حضور والا یاد رکھیں، ہماری پرسنل ایکسیلنس اس کا بڑا گہرا تعلق گھر سے ہوتا ہے۔ یعنی میرا ماننا یہ ہے، اگر ایک شخص باپ اچھا نہیں ہے نا، وہ افسر بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ ڈرامے بازی ہو سکتی ہے افسر ہونے کی، لیکن میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اچھا باپ ہونے سے آپ کے باڈی کے ہارمونز بدلتے ہیں سر۔ آج ریسرچ یہ ہے کہ آپ پتر کو جب بھی مارتے ہیں نا، اس سے آپ کی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے، آپ کے بچے کی صحت پہ تو اچھا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے۔ آپ اپنے والد کو کبھی جب بھی مارتے ہیں نا، تو اس کا بھی اس بوڑھے باپ کی زندگی میں کوئی فرق ضرور پڑتا ہے۔ جو شخص اچھا باپ نہیں ہے، جو شخص اچھا ہسبینڈ نہیں ہے، جو شخص اچھا بھائی نہیں ہے، جو شخص اچھا بیٹا نہیں ہے، یاد رکھیے کہیں نہ کہیں اس کی ایکسیلنس پہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ جس گھر سے سکون اور اطمینان نہیں جڑا ہوا، واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں وہاں توبہ کا مقام ہے، وہاں توبہ ضرور بنتی ہے، کہ گھر کا تو مطلب ہی سکون ہوتا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے فار بینگ اے گڈ پروفیشنل، ایک اچھا پروفیشنل ہونے کے ناطے ایک اچھا پروفیشنل وہ ہے جو گھر سے مضبوط ہے۔ جو گھر سے مضبوط نہیں ہے وہ کبھی بھی اچھا پروفیشنل نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2، میں یہ جانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ماتحت جون سا وہ سوچتا ہے کہ افسر مانے گا، اکنالج ہوگا، محکمے میں میری پوزیشن بنے گی، جتنی میں محنت کرتا ہوں تو پھر موٹیویشن ہے۔ حضور یاد رکھیے، اللہ واضح کہہ دیتا ہے بندوں سے قدر دانی کروانے والا رسوائی کا شکار ہوگا۔ وہ قرآن میں واضح کہتا ہے کائنات میں سب سے بڑا قدر دان اگر کوئی ہے اللہ خود ہے۔ یعنی بندے نے اگر یہ کیا ہے، جو میں نے کوشش کی ہے، جو تنہائی میں کوشش کی ہے، چھپ کے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، اگر مجھے اس پہ داد چاہیے، انسانی داد کی کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ سر آج کی شاباشی کل بھول جاتی ہے، آج کی جو سا تھاپڑا بھول جاتا ہے، کئیوں کے پھول زیادہ ہو جاتے ہیں واپس لیے گئے ہائی کورٹ نے، یاد کریں۔ تو گزارش یہ ہے، یہ اللہ کی قدر دانی جب بندے کو سمجھ آ جائے کہ میرے کاموں کے پیچھے نیت ایک ایسی چیز ہے جو اجر بنتی ہے، کام نہیں اجر بنتا، کام کے پیچھے نیت ایک ایسی چیز ہے جو اجر میں بدل جاتی ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو اس حوالے سے ضرور دیکھیے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہی کام بابا فیروز کے مطابق عین عبادت ہے، وردی پہن کے کام کر، عین عبادت، عین حق ہے، اور یہی کام حجاب ہو سکتا ہے اگر اس میں نیت نہیں ہے۔ اسی کام میں نیت ٹھیک کر لی جائے تو یقین کریں 8 10 12 گھنٹے کی جاب عبادت بن جاتی ہے۔ یہی عبادت بچوں کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہی خیر گھر کی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی خیر نہ ہو تو یقین کیجئے جتنا میں نے اس ملک میں سیٹ پہ بیٹھے بندے کو انسیکیور دیکھا ہے، شاید ہی کسی عام بندے کو دیکھا۔ جتنا میں نے پریشان اوپر بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے نا، اتنا پریشان میں نے عام بندے کو نہیں دیکھا۔ تو حضور والا اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہاڑی آیا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں خالی ہاتھ نہ ہوں، سو ایک ایک کتاب آپ کے لیے لے آیا۔ میں کل سے یہاں تھا، میں نے 2000 کتابیں اس طرح بانٹ دی ہیں کہ چلیں اللہ نے اگر کوئی آسانی دی ہے، ہر چیز کی سر زکوٰۃ ہے، پیسے کی بھی زکوٰۃ ہے، اس طاقت کی وردی کی بھی زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ دینے کی عادت ڈالیں۔ وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ جو اختیار اللہ نے دیا ہے اس اختیار میں سے کچھ حصہ وہاں ضرور استعمال کرنا چاہیے جہاں سے معاوضہ نہیں ملنا۔ ایک تنخواہ ایسی جو پہلی کو ملتی ہے، ایک تنخواہ جو ملتی جا رہی نظر نہیں آ رہی، محسوس ہوتی ہے دل کے اطمینان کی شکل میں، سکون کی شکل میں، اولاد کے اچھا ہونے کی شکل میں۔